ویلکم بیک۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان آزادی مارچ کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ قانون کی حکمرانی ہوگی، سب سے بڑا ہمارا اثاثہ ہے بیرون ملک پاکستانی، اور یہ جو آپ گجر خان میں خاص طور پہ گجرات، یہ سارا جو بیلٹ ہے، اس سے بہت زیادہ لوگ وہاں باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو لوگ ہیں جو وہ پیسے بنا لیتے ہیں، جو اپنے کاروبار شروع کر دیتے ہیں، ان کا دل ہے پاکستان میں آنے کا، لیکن وہ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ میں ان بیرون ملک پاکستانیوں کو پچھلے 40 سال سے جانتا ہوں۔ انہوں نے میری مدد کی شوکت خانہ بنانے میں، کرکٹ کے زمانے سے میں جانتا تھا۔ پھر تحریک انصاف کو یہ پیسے بھیجتے ہیں۔ تو کیوں جب بھی میں ان سے پوچھتا ہوں وہ کیوں نہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے؟ کیونکہ ان کو اعتماد نہیں ہے پاکستان کے انصاف کے نظام پہ۔ ان کو خوف یہ ہے کہ اگر وہ یہاں کاروبار شروع کریں گے تو ہر قسم کی رکاوٹیں سامنے کھڑی ہوں گی، اور ان کی حفاظت نہیں کرے گا پاکستان کا جو انصاف کا نظام ہے۔ تو اس لیے یہ جو آپ کی ہماری جو تحریک ہے یہ چلتی رہے گی۔ یہ انشاءاللہ الیکشنز بھی اناؤنس ہو جائیں پھر بھی یہ چلتی رہے گی، جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں آئے گی، اور جب تک کہ طاقتور اور کمزور ایک طرح قانون ان کو دیکھے گا۔ ایک ہی نظر سے کمزور اور طاقتور کو جب تک نہیں دیکھیں گے، یہ ملک آزاد نہیں ہوگا، خوشحال نہیں ہوگا۔ اعظم سواتی۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان آزادی مارچ کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں آتی تب تک ہماری یہ آزادی کی تحریک چلتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں غریب اور امیر کے لیے قانون الگ الگ ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اس وقت لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری جنگ صرف آئین کی حکمرانی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اعظم سواتی پر بغیر وارنٹ کے تشدد کیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جب تک اس ملک کے اندر آئین کی حکمرانی نہیں آتی اس وقت یہ تحریک چلتی رہے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کل میں آپ سے خطاب کروں گا اور بتاؤں گا کہ میں کس تاریخ کو راولپنڈی آؤں گا۔ انہوں نے پورے پاکستان کے لوگوں کو دعوت بھی دی کہ وہ راولپنڈی میں آئیں۔ وہاں پر ایک نظام چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اس وقت لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کل کی تقریر میں بتاؤں گا کہ میرا اگلا لاہ عمل کیا ہے اور میں کب راولپنڈی آؤں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں پاکستان کے تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ تمام لوگ راولپنڈی میں جمع ہو، کیونکہ یہ حقیقی آزادی کی تحریک ہے۔ جب تک ملک میں حقیقی آزادی نہیں آتی اس وقت تک یہ تحریک جاری رہے گی۔ ہمارا دین ہمیں حکم کرتا ہے کہ ظلم اور ناانصافی کے سامنے کھڑا ہونا جہاد ہے۔ اللہ نے اس کو ایک عبادت کا درجہ دے دیا ہے کہ جب آپ رائے حق کے لیے اور انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس میں اگر انسان اپنی جان کھوتا ہے تو وہ شہید کرایا جاتا ہے۔ جس طرح ارشد شریف شہید، اس نے رائے حق پہ کھڑے ہو کے دھمکیوں کے باوجود وہ کھڑا رہا، اس کے اوپر ملک سے بھی باہر جانا پڑا لیکن وہ ہٹا نہیں ہے حق اور سچ سے، اپنی جان دینی پڑ گئی، جان کی قربانی دی اس نے، لیکن وہ ہٹا نہیں۔ تو ہم سب، ہماری قوم کے اوپر اب یہ لازم ہے کہ ہم اب ڈیمانڈ کریں کہ ان لوگوں کو انصاف ملے۔ ایک پاکستان کا نمبر 1 انویسٹیگیٹو صحافی جس کی ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی، اس سے یہ ہوا ہے، ملک کے سینیٹر سے ہوا ہے، پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر سے یہ ہوا ہے۔ ہمیں اگر انصاف نہیں ملے گا تو باقی کس کو ملے گا اس ملک میں انصاف؟ تو لہٰذا یہ مارچ جو ہے یہ ایک ہم اس کو عبادت سمجھ کے